بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں، اور محترم ٹیچر، جیسا کہ میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ ہم نے معلوم سے نامعلوم کی طرف جانا ہے، اور پہلا سوال جو آپ طلباء سے پوچھیں گے وہ ہے کہ طلباء کی زندگی میں اساتذہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سوال چوتھی جماعت کے طلباء ہیں، آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ وہ جو بھی باتیں کریں آپ انہیں سنیں اور ان میں سے پھر کچھ اخذ کر کے آپ ایک دو جملوں میں اس موضوع کے بارے میں کہ اساتذہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے طلباء کی زندگی میں، آپ اس سوال کے جواب کو کنکلوڈ کریں گے کہ طلباء کی زندگی میں اساتذہ کتنے اہم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ آگے چلیں گے اور دوسرا سوال ہے کہ تبلیغ دین میں تعلیم و تدریس کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ اسلام کی تبلیغ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور آپ بچوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جو مبلغ ہوتا ہے، یعنی جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کا انداز بھی ایک استاد جیسا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سننے والوں کی تعداد شاید ایک عام اسکول کی جماعت کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن انداز اس کا بھی سمجھانے کا ہوتا ہے۔ اس بات پر آپ نے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے زور دینا ہے کہ تبلیغ میں بھی مقصد سمجھانا ہے اور تعلیم و تدریس میں بھی مقصد سمجھانا ہے لوگوں کو کہ حقیقت کیا ہے۔ اور اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بتانا ہے بچوں کو کہ ایک مبلغ جو ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، اس کا انداز تدریس کا سا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے بات لے جانی ہے آگے کہ ہمارے لیے دنیا کے سب سے بڑے مبلغ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مبلغ بھی تھے اور ایک استاد بھی تھے۔ وہ بلکہ ان کو تاریخ کا سب سے بڑا معلم سمجھا جاتا ہے۔ معلم کے معنی بھی استاد کے ہیں، اور اسی لیے یہ سوال اس میں شامل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا۔ اچھا، یہاں ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن آپ نے چونکہ بچوں سے سوال پوچھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات کرنے کا انداز کیسا تھا، تو آپ اگر اس باب کے متن کا مطالعہ کر کے جائیں گے ظاہر ہے کلاس میں، تو اس باب کے متن میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس انداز کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تھے۔ تو اس میں سے پھر آپ ایک دو باتیں ان کو بتا سکتے ہیں، اور پھر آپ آخری سوال پوچھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بطور معلم کیا ہے۔
اس کی زیادہ تفصیل میں آپ نے نہیں جانا، لیکن آپ دو باتیں کہیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ معلم انسانیت ہے، اور پھر درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ پوری انسانیت کا جو معلم کہلاتا ہے وہ ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کا مقام اعلیٰ ترین ہے۔